بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی نمائندوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ گزشتہ 2 سال سے مسلسل مذاکرات کے بعد اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ ان کے بس میں حل کرنے کا نہیں ہے، تو چلیں عمران خان صاحب کے پاس چلتے ہیں، اور وہ اڈیالہ میں ہیں، تو لہٰذا تمام بلدیاتی نمائندے اب اڈیالہ جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں نے پشاور میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، تقریباً 3 مرتبہ دھرنا دیا۔ پہلا دھرنا انہوں نے محمود خان صاحب کے ٹائم پہ دیا، پھر دوسرا انہوں نے نگران دور میں کیا، اور تیسرا انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کے ٹائم پہ کیا۔ علی امین گنڈاپور صاحب ان کے موجودگی میں دھرنا ایک بار ہوا، ایک بار آدھے میں منقطع ہو گیا، ولیج نیبرہڈ کونسل الگ ہو گئے، تحصیل سٹی الگ ہو گئے، لیکن دھرنا احتجاج ہو گیا۔ وہاں پہ کچھ وعدے ہوئے اور وہ وعدے اب تک ایفا نہیں ہوئے، جس کے بعد ان بلدیاتی نمائندوں نے اب 30 اکتوبر کو اڈیالہ کے باہر احتجاج کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 30 اکتوبر کو وہ جائیں گے اڈیالہ اور وہاں پہ احتجاج کریں گے، پھر وہاں پہ ایک تحریری درخواست جمع کرائی جائے گی اور یہ کہا جائے گا عمران خان صاحب سے کہ دیکھیں جی، آپ کی حکومت آپ ہی کی پالیسی کے خلاف ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں گے، لیکن آپ کی حکومت ہمیں مضبوط نہیں کر رہی ہے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت نے 5-5 لاکھ روپے ان سب کے لیے جاری کیے، تقریباً کوئی 2 ارب 10 کروڑ روپے کے قریب بنتے ہیں، یا کچھ زیادہ کچھ کم بنتے ہیں، کہ وہ انہیں جاری ہوں گے۔ اس سے وہ یہاں پر ثقافتی کھیل کی سرگرمیاں اور کچھ تھوڑا بہت صفائی کا کام کریں گے، لیکن بلدیاتی نمائندے کہتے ہیں اس سے کام نہیں بننے والا۔ 30 اکتوبر کو ہم جائیں گے بنی گالہ، اڈیالہ، اور اس کے بعد 5 نومبر کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاجی دھرنا ہوگا۔ اس سے قبل 28 اکتوبر کو یا اس سے بھی پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام ریجن کے اندر، ولیج اور نیبرہڈ کونسلز کے اندر، سٹی کونسلز کے اندر احتجاج کریں گے۔ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان کو یاد دہانی یا ایک مراسلہ جو ہے، احتجاجی مراسلہ، وہ بھی جمع کرایا جائے گا۔ تو یہ پورا ان کا پلان ہے کہ وہ احتجاج کریں گے اڈیالہ کے باہر، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کے باہر، اور اپنی اپنی کونسلز کے اندر۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے اوپر کتنا عمل ہوتا ہے۔ بشرا بی بی پشاور آ گئی ہیں۔ بشرا بی بی کا پشاور آنا پارٹی کے بہت سے قائدین کے لیے کچھ نیک شگن لے کے نہیں آیا ہے۔ بشرا بی بی پشاور آئی ہیں تو ان کے پشاور آنے سے بہت سے لوگوں کا یہاں پہ جو ایک روزگار ہے یا ان کا یہاں پہ ایک کارخانہ ہے، وہ بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اختیارات کا بھی ہے اور وسائل کا بھی ہے۔ اب بشرا بی بی پشاور میں بیٹھ کے اگر وہ خیبر پختونخوا حکومت کے امور میں ہاتھ نہیں بھی مارتی، تو کم سے کم یہاں سے جو دھواں اٹھتا ہے، جو الزامات سامنے آتے ہیں، تو پارٹی ورکرز، پارٹی قائدین، پارٹی کے ایم پی ایز، ایم این ایز کے پاس اب ایک در آ گیا ہے جہاں پہ آ کے وہ گلہ شکوہ کر سکتے ہیں۔ بہت سے الزامات لگے پنجاب حکومت سے حوالے سے جب بشرا بی بی تھیں، کہ انہوں نے یا فرح گوگی صاحبہ نے وہاں پہ ڈپٹی کمشنرز اور کمشنرز کی تعیناتی کے پیسے لیے، وہاں پہ بولی لگتی تھی، لیکن اب وہ پشاور آ گئی ہیں، اور اب خیبر پختونخوا کے انتظام کو کسی نہ کسی حد تک وہ اب خود دیکھیں گے بھی، اور شاید وہ ریگولیٹ بھی کریں۔ علی امین گنڈاپور صاحب اگر ان کی ہر ایک بات منوان تسلیم نہیں کرتے، تو کم سے کم ان کی موجودگی میں تھوڑا وہ سمٹ ضرور جائیں گے، اور جتنا انہوں نے ماحول پھیلایا ہوا ہے، انہوں نے، ان کے بھائی نے، یا اوورال جو ان کا ایک گروپ ہے، ان کے جو ساتھی ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کم سے کم وہ ذرا کنٹرول ہوگا کہ اب بشرا بی بی یہاں بیٹھی ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب کسی اور کی بات پہ یقین کری نہ کریں، لیکن کم سے کم بشرا بی بی جب عمران خان صاحب سے کہیں گی کہ یہاں پہ یہ صورتحال چل رہی ہے، تو اس کا اثر ہوگا۔ بشرا بی بی کے یہاں آنے سے کم پارٹی کے ناراض ممبران کو، یا پارٹی کے جو باغی ممبران ہیں، ان کو ایک رستہ مل گیا کہ وہ گلہ شکوہ کر سکے، اور یہ کم سے کم پارٹی کے لیے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوگی کہ پارٹی کے اندر کے گلے شکوے، پارٹی کے اندر کے احتجاج، وہ پارٹی کے اندر ہی حل ہوں گے، نہ کہ وہ میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یا باہر آ کے ایوان کے اندر یا کہیں اور اس کو ڈسکس کیا جائے۔ کم سے کم پارٹی کے اندر کے تمام معاملات طے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بشرا بی بی کا یہاں آنا جہاں پہ سیاسی طور پہ کافی اہمیت کا حامل ہے، وہیں پہ انتظامی طور پر بھی خیبر پختونخوا کے کئی امور جو ہیں اب وہ زیر بحث آئیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے رائٹ ٹو سروسز کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن کا کام یہ ہے کہ جو بنیادی خدمات ہیں تمام محکموں کی، وہ فراہم کی جائیں گی۔ چارسدہ اور باجوڑ میں انہوں نے بہت بڑے فیصلے لیے ہیں۔
کچھ شہری تھے چارسدہ میں بھی اور باجوڑ میں بھی، ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی یا کوئی گلہ شکوہ ہوا، انہوں نے پولیس کو درخواست دی کہ آپ ایف آئی آر درج کریں۔ پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے سے منع کر دیا اور ان کو جھاڑ پہ لا دی۔ اس کے بعد وہ آئے، انہوں نے کمیشن میں درخواست دی اور کمیشن کی ہیئرنگ کے دوران بھی پولیس کمیشن کو مطمئن نہ کر سکی کہ کیوں ایف آئی آر درج نہ ہوئی۔ پھر کمیشن نے ہدایات دی باجوڑ اور چارسدہ کی پولیس کو کہ آپ ان دونوں کی ایف آئی آر درج کریں جو آپ کے پاس شہری آئے ہیں، اور اب تک کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کے بعد کمیشن نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چارسدہ مسعود بنگش صاحب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر باجوڑ وقاص رفیق صاحب، ان دونوں کی تنخواہیں روکنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کو ہدایات کی گئی ہیں کہ جب تک کمیشن آپ کو نہ کہے آپ نے ان دونوں ڈی پی اوز کو تنخواہیں جاری نہیں کرنی ہے، یعنی ماہ اکتوبر کی تنخواہ ان دونوں کی روک دی گئی ہے، اور یہ صرف تبھی جاری ہوگی کہ جب وہ متعلقہ شہری کی ایف آئی آر درج کریں گے۔ وہ شہری آئے گا کمیشن میں رپورٹ جمع ہوگی، وہ ایف آئی آر دکھائی جائے گی، اور اس کے بعد کمیشن میں یہ شہری آن دا ریکارڈ کہے گا کہ ہاں میں اب پولیس سے مطمئن ہوں، تو پھر ایک اور لیٹر لکھ کے یہ تنخواہ جاری ہوگی۔ اس وقت ان دونوں ڈی پی اوز کی تنخواہ روک دی گئی ہے، خدمات تک رسائی قانون کے تحت شہریوں کو بنیادی خدمات فراہم نہ کرنے پہ۔ تو اگر کسی کی بھی کہیں پہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے تو یہ کمیشن کا دروازہ کھلا ہے، آئیں اور یہاں پہ شکایت کریں، یہ کمیشن آپ کو انصاف دے گا حتی الوسع جتنا اس کی وسعت میں ہوگا، لیکن وہ کرے گا، اپنی کوشش کرے گا۔ اور اس طرح اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا، چاہے وہ پولیس کا ہو، ریونیو کا ہو، لوکل گورنمنٹ کا ہو، کسی بھی صورت ہو، یہ تمام ادارے آپ کو سروسز فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ اگر سروس فراہم نہیں کریں گے تو پھر ایسی کارروائی ہوگی۔